آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے روز عرفہ کی عظمت اور عید و قربانی کے اہم مسائل۔ روز عرفہ کی عظمت اور عید و قربانی کے اہم مسائل۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، 2 دن بعد آپ عرفہ کے دن کا استقبال کرنے والے ہیں۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں اور لغزشوں کی معافی ہوتی ہے۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس کی تعظیم اللہ نے کی ہے، عام دنوں پر اس کی عظمت کو دوبالا فرمایا ہے۔ اس کے فضائل سے متعلق چند اہم باتیں پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، عرفہ کا دن تکمیل دین اور اتمام نعمت کا دن ہے۔ بخاری و مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہود پر اترتی تو اسے عید کا دن بنا لیتے۔ کہا، کون سی آیت؟ جواب ملا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس دن اور اس جگہ کو ہم بخوبی جانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن میدان عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن اور ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اس کی دوسری فضیلت ذہن میں رکھیے، عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ رب عظیم قسم نہیں کھاتا مگر عظیم کی، اور وہ یوم مشہود ہے۔ سورۃ البروج میں رب نے فرمایا، وشاہد ومشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ آیت میں شاہد سے مراد جمعہ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ سورہ فجر آیت نمبر 3۔ آیت میں طاق سے مراد عرفہ کا دن اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اس کی تیسری فضیلت، عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال یعنی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رواہ مسلم۔ یہ روزہ غیر حاجی رکھیں گے اور اپنے اپنے ملک کی رویت چاند کے حساب سے رکھیں گے۔ حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 4، عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عرفہ میں عہد لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اسے اپنے سامنے چھوٹی چیونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، کہا، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں، ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم مجھ سے غافل ہو گئے تھے، یہ بھی نہ کہنا کہ ہمارے آباء و اجداد نے پہلے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد ہیں۔ رواہ احمد۔ اللہ اکبر، عرفہ کا دن کتنا عظیم ہے اور یہ عہد و پیمان بھی کتنا عظیم ہے۔ اس کی 5ویں فضیلت ذہن میں رہے، عرفہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس میں گناہوں کی معافی، جہنم سے آزادی اور اہل عرفات پر فخر کیا جاتا ہے۔ شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو عرفہ کے دن سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور باری تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے، میرے ان بندوں کو دیکھو، پراگندہ بال اور غبار آلود ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ رواہ مسلم۔ ایک روایت میں، فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ رواہ البیہقی۔ روز عرفہ کے چند فضائل گزرے، اس میں عام عبادات کے ساتھ روزہ، تکبیر، دعا اور صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمانوں، اب آپ عید الاضحیٰ کے چند آداب ملاحظہ فرمائیں تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں۔ نمبر 1، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائیں، واپس آ کر قربانی کے گوشت میں سے کھانا سنت ہے۔ نمبر 2، عیدگاہ جانے کے لیے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نمبر 3، عیدگاہ پیدل جانا مسنون ہے، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ نمبر 4، ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے 13 کی مغرب تک ہر وقت اور ہر جگہ تکبیر کہتے رہیں، لیکن عرفہ کی صبح کی نماز کے بعد سے 13 کی عصر کے بعد تک ہر نماز کے بعد تکبیر مقید کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 5، عید کے روز مسلم بھائیوں سے ملاقات کر کے مبارکبادی پیش کریں اور صحابہ اکرام کے یہاں تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور آپ سے قبول کرے کہنا راج تھا۔
بھائیو، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نزدیک قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ بعض لوگوں کی یہ سوچ کہ قربانی سے بہتر ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دیں، یہ صحیح نہیں۔ غریب کو دیا جائے لیکن قربانی بھی کی جائے، ورنہ قربانی جیسی سنت ناپید ہو جائے گی۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو ان کے بعد آنے والے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا اہتمام اور اس پر مداومت فرمائی۔ آپ کا شدید اہتمام اس عمل سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ عید الاضحیٰ کی بھی قربانی کی، اپنی طرف سے ایک بکری اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمایا، رواہ البخاری۔ ایک بکری پورے اہل خانہ خواہ 50 افراد پر مشتمل ہو، زندہ ہو یا مردہ، سب کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میڈھا ذبح کیا اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے ہے، میری آل و اولاد اور میری امت کی طرف سے ہے، رواہ مسلم۔ امام حاکم و بیہقی نے عبداللہ ابن ہشام سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سارے افراد کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی افضل شکل یہ ہے کہ زندوں کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گزرا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت وصیت کر جائے تو اس وصیت کا نفاذ ضروری ہے۔ اگر میت یہ کہا کہ چلا جائے کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرنا، تو ہر سال اس کی طرف سے قربانی ضروری ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مستقل طور پر میت کی طرف سے قربانی کرنا، تو دلائل کی روشنی میں ایسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، لہذا پرہیز ضروری ہے۔ افضل یہ ہے کہ زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی معتمد دلیل موجود نہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے آپ کے نام کی قربانی کی ہو، لہذا پرہیز کیا جائے۔ علاوہ ازیں ہم جو بھی عمل کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ملے گا، ہم نیت کریں یا نہیں، کیونکہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب قربانی کی شرطیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جانور مویشی چوپائے ہوں، اور وہ بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، مع مذکر و مؤنث، تو یہ 8 طرح کے جانور ہوئے۔ اس کی تفصیل سورہ انعام آیت نمبر 143 اور 44 میں موجود ہے۔ بھیڑ میں دمبا، چھترا شامل ہے۔ بھینس کی قربانی سے پرہیز بہتر ہے، قرآن و سنت اور سلف صالحین سے ثابت نہیں، خواہ بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ دوسری شرط، جانور مخصوص عمر کو پہنچ جائے۔ بہی طور کے اونٹ، گائے اور بکری مع مذکر و مؤنث کے سامنے کے دانت نکل آئے ہوں، بھیڑ میں دتا ہوا ہونا شرط نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دتا جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، اگر تمہارے اوپر گرا گزرے تو 2 دانت سے کم عمر کا بھیڑ ذبح کر لو، رواہ مسلم۔ تیسری شرط، جانور تمام عیوب سے پاک ہو۔ 4 عیوب ایسے ہیں جن کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 1، وہ جانور جس کا کانا پن ہونا واضح ہو۔ نمبر 2، وہ بیمار جس کی بیماری واضح ہو۔ نمبر 3، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ہونا نمایاں ہو۔ چوتھا، ایسا بوڑھا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، رواہ ابو داؤد عن براء بن عازب رضی اللہ عنہ۔ اس میں مزید عیوب بھی شامل ہیں۔ بالکل اندھا جانور، اس کی قربانی جائز نہیں۔ وہ جانور جس کے 1 ہاتھ یا پاؤں کٹے ہوں۔ وہ مؤنث جانور جو ولادت کی پریشانی میں ہو، یہاں تک کہ پریشانی ٹل جائے۔ کسی جانور کو اونچائی سے گرا دیا گیا ہو، یہاں تک کہ پریشانی دور ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، ان عیوب والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ جانور موٹا فربا ہو، دیکھنے میں بھلا لگے اور عیب سے پاک ہو۔ جو آپ کو پسند ہے وہی اللہ کو پسند ہے۔ چوتھی شرط، ذبح قربانی کے وقت اور اس کے ایام میں کیا جائے۔ وقت سے مراد نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہو، اور اگر کہیں نماز نہ ہوتی ہو تو اتنا انداز کر کے تاخیر کی جائے، پھر قربانی کی جائے۔ علماء کے صحیح قول کے مطابق قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور ایام تشریق یعنی پورے 4 دن ہوئے، 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، رواہ احمد و طبرانی، ابن حبان، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ افضل ہے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جائے، پھر 11 کو، پھر 12 کو اور آخر میں 13 کو۔ جانور خصی اور غیر خصی اور حاملہ سب کی قربانی کر سکتے ہیں۔ امام ابو یعلا نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگ والے چتکبرے بڑے بڑے خصی شدہ میڑھے لائے گئے، آپ نے اسے ذبح کیا۔ 5ویں شرط، ذبح کرنے والا اس جانور کا مالک ہو، جانور غصب یا چوری کیا ہوا یا رہن والا نہ ہو۔ یہ 5 شرطیں ہیں، جس میں ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو قربانی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جانور خریدنے کے بعد خود بخود کوئی عیب لاحق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، قربانی درست ہے، لیکن اگر اس میں اس انسان کا دخل ہے
تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ جانور میں سے کوئی حصہ فروخت کر کے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اونٹ ذبح کرنے میں سنت یہ ہے کہ بایاں پاؤں بندھا ہوا ہو اور 3 پاؤں پر کھڑا ہو۔ اس کے علاوہ باقی جانوروں کو زمین پر لٹا کر قبلہ رخ کر کے ذبح کریں۔ ذبح کرنے کا آلہ چاقو وغیرہ تیز ہو، رواہ مسلم۔ اور قربانی کی دعا پڑھ لیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 162-163۔ پھر کہے اللہم ھذا منک ولک، رواہ ابو یعلا بسند حسن۔ پھر کہے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک بار کہہ کر ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے بچہ نکل آئے، اگر مرا ہوا ہو تو اسے ذبح کرنے کی چندہ حاجت نہیں، اس کا کھانا حلال ہے، کیونکہ اس کی ماں کو ذبح کرنا اسے ذبح کرنا ہے۔ اگر دل نہ چاہے تو یہ ایک الگ سی بات ہے، رواہ احمد و ابو داؤد۔ عورت ذبح کر سکتی ہے، دن میں ذبح کرنا افضل ہے، رات کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسے 3 حصہ لگائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ زائرین و مہمان کے لیے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے۔ اس پر کوئی دلیل نہیں، انسانی حاجت پر موقوف ہے۔ غربا کو زیادہ دیا جائے، کھائے پیے اور دوست و احباب کو کھلائے۔ قصاب کو اس گوشت میں سے بطور اجرت کچھ دینا جائز نہیں، اسے پیسہ دیں۔ ہاں اگر غریب و محتاج ہو تو کچھ دے دینے میں کوئی حرج نہیں، رواہ البخاری۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو زندگی کے سارے معاملات، ساری عبادات میں کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق بخشے اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی نشانیاں عطا فرمائے اور ساری عبادات مقبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔